الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ بقرہ کے سلسلے میں ہماری 10ویں کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں ہم 8 آیات مبارکہ کو ترجمہ، تشریح، تفسیر اور گرامر کے اعتبار سے سمجھیں گے۔ لیکن آج کی آیات مبارکہ کی تشریح و تفسیر سے پہلے میں گزارش کروں گا ہماری کلاس کے طالب علم حافظ محمد شہریار سے کہ وہ آج کی آیات مبارکہ 75 سے لے کر 82 تک 8 آیات مبارکہ کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون ثم كلام الله ثم يحرفونه پھر بیٹے شروع سے أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ آمین، جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہماری 9 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں، اور آج کے اس سبق میں 8 آیات مبارکہ جو ہیں وہ ہمارا موضوع ہیں، اور جو موضوع چل رہا ہے وہ اہل کتاب اور اہل کتاب میں سے یہودی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان کی عادات و اطوار سے جو ہے وہ شناسا کر رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو صورت ہے بقرہ، یہ اپنے نزولی زمانہ کے اعتبار سے مکی ہے یا مدنی؟ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے احکامات مدینہ طیبہ میں آقا دو جہاں کے اوپر نازل ہوئی۔ اور جو مکی پیریڈ ہے وہ حضور کی پیدائش کہاں ہوئی، یہ سیرت بھی ساتھ ساتھ آ جائے گی تھوڑی سی۔ پیدائش حضور کی کہاں ہوئی بیٹا؟ مکہ میں۔ اور اعلان نبوت کتنا عرصے بعد ہوا؟ 40 سال بعد۔ اس کے بعد پھر مکہ میں کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال۔ ان 13 سالوں میں جو قرآن اترا یہ مکی قرآن ہے، اور 114 صورتوں میں سے 86 یعنی 86 صورتیں جو ہیں وہ اتریں، اور پھر حضور تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ۔ تو مدنی پیریڈ کتنے سال کا بنا؟ 10 سال کا۔ ان 10 سالوں میں جو قرآن اترا یہ سارا مدنی قرآن ہے، اور 114 میں سے 86 مکی نکل گئیں، باقی کتنی رہ گئیں؟ 28۔ تو 28 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، اور قرآن کی جو ترتیب ہے وہ اس سے الٹ ہے۔ اچھا، پہلے مکی صورتیں تھیں جو نازل ہوئیں، پھر کون سی نازل ہوئیں؟ مدنی۔ لیکن قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بعد میں حصہ نازل ہوا تھا وہ پہلے ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ بھی مدنی، اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ آل عمران بھی مدنی، پھر نساء،
وہ بھی مدنی، پھر مائدہ وہ بھی مدنی. تو یہ جو ابتدائی قرآن ہے یہ مدنی ہے، اور جو آخری قرآن ہے وہ مکی ہے. 30ویں پارے میں جتنی صورتیں ہیں سوائے ایک دو کے، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مکی ہیں. حالانکہ مکی صورتیں پہلے تھیں نزولی اعتبار سے، اور جو توقیفی اب ترتیب ہے، کیونکہ یہ حدیث ذہن میں رکھے رمضان المبارک کی آمد بھی ہے کوئی 10-15 دنوں کے بعد. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل امین کو قرآن سناتے اور جبریل سے قرآن سنتے. اور جب حضور کے وصال کا سال تھا تو آپ نے 2 دفعہ جبریل کو قرآن سنایا اور 2 دفعہ جبریل امین سے قرآن سنا. وہ جو ترتیب تھی وہ ترتیب توقیفی تھی جو اب ہمارے سامنے ہے. حالانکہ قرآن تو نازل ہوتا رہا، پتوں پہ، پتھروں پہ، چمڑے پہ، اونٹ کے شانے کی ہڈی پہ لکھا جاتا رہا، سکیٹرڈ تھا، بکھرا ہوا تھا، کتابی شکل سیدنا صدیق اکبر کے دور میں لگی. لیکن قرآن جو حضور جبریل کو سناتے اور جبریل سے سنتے، یہ وہی ترتیب ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ مدنی صورت ہے. تو اہل کتاب جو ہیں وہ مدینے میں تھے، مکے میں کافر اور مشرک تھے. تو جہاں مکے میں کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ حضور کا واسطہ تھا، پریشانیاں تھیں، اہل کتاب نے بھی وہی حالات جو ہیں وہ کریٹ کر دیے مدینے میں. حالانکہ یہ تو اللہ کے پیغام کو مانتے تھے، ریویلیشن پہ، وحی پہ یقین رکھتے تھے، ڈیوائن اور الہامی چیزوں کو مانتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ حضور کے راستے کی جو ہے وہ پتھر اور اینٹ بن گئے. تو یہاں ان کی عادات و اطوار کو مسلمانوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ اے مسلمانوں تم توقع رکھتے ہو کہ یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ ایسا کرنے والے نہیں. یہ آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کی سابقہ آسمانی کتابوں میں آپ کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، اس کے باوجود یہ آپ کی بات نہیں سنتے. تو یہاں کچھ ان کی عادات ہیں. تو آج 2021 میں جن باتوں کو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے، وہ آج ہم بھی کشمیر کی شکل میں، فلسطین کی شکل میں، ایک نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں، پوری دنیا میں ایک ان ریسٹ کی شکل میں ہم ان حالات کو دیکھ رہے ہیں جو رب تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کیے. تو مسلمانوں کو قرآن کی طرف توجہ دینی چاہیے، قوموں کا مزاج جاننا چاہیے، اہل کتاب کون ہیں، جیوز کون ہیں، کرسچن کون ہیں، ان کی 2 ورلڈ اسلام پالیسیاں کیا ہیں. اور قرآن پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ بہتر سمجھ آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جتنے مسلم کنٹریز ہیں خصوصاً پاکستان، اللہ ان سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے. تو تھوڑا تھوڑا دیکھیے گا جی اہل کتاب کی عادت کیا ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کا معنی جی کیا، فا پس، تطمعون تم توقع رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو مسلمانوں، ان یؤمنوا کہ یہ جو اہل کتاب یہودی ہیں یہ ایمان لے آئیں گے، لکم تم پر، وقد کان فریق منہم تم یہ خام خیالی چھوڑ دو. ان کا ایک گروہ پہلے تھا جو نبیوں پہ ایمان نہیں لاتا تھا. واو یہاں حال کا معنی دے رہی ہے، قد کا معنی تحقیق ہے، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو کیا کرتے تھے، سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو. کس شکل میں؟ تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں. لیکن ثم یحرفونہ، ثم دین پھر، یحرفونہ وہ بدل ڈالتے تھے، اس کو، من بعد ما اکلوہ اس کے سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی تھے. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری کتاب قرآن پہ ایمان لے آئیں گے اہل کتاب یہودی. اللہ فرما رہے نہیں، ایسا ممکن نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اوپر کتابیں اتری تھیں وہ بھی اللہ کا کلام تھا، اور اس کو انہوں نے بدل دیا تھا سمجھنے کے بعد. تو یہ مسلمانوں تم بھی کو خیر کی توقع ان سے نہ رکھو. یہاں یہ جو ورب استعمال ہوئے ہیں، تطمعون ورب ہے، ابھی ہم نے اس کو گرامیٹیکلی پڑھا نہیں، ہم اس کو انشاءاللہ جب اپلوڈ کر لیں گے تو اس کا اجرا کریں گے. یؤمنو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ورب ہے، ابھی نہیں دیکھا. کانا جو ہے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. تو کانا جو ہے یہ ریگولر ورب نہیں ہے، یہ ارریگولر ورب ہے. تو اس کی بھی پوری گردان ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن کا دوسرے نمبر کا ورب ہے جو تقریباً 1358 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اپنی شکلیں بدل کر. تو کانا کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل کریں، اس کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، امر کیا ہے اور نہیں کیا ہے. تو کانا فعل ماضی ہے، تو اس کی گردان طلحہ بھائی کریں گے آپ نے جی، آپ کر دیں رضا بھائی. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. جی دیکھ کے کیے یا زبانی؟ زبانی جی سے. ماشاءاللہ جی اعلیٰ. تو یہ فعل ماضی کا سانچہ جس کو یاد ہے اس کے لیے آگے چلنا بڑا آسان ہو جائے گا.
تو یہ ان کی جو ہے وہ عادات و اطوار میں سے ایک بات ذکر کر دی گئی. چونکہ ہم نے مضارع پڑھا نہیں ابھی تو یحرفون کی ہم بات نہیں کرتے, ہم پہلے اکلو کی کرتے ہیں. تو اکلا جو ہے یہ ورب ہے اور یہ ریگولر ورب ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی اجوف مثال اور ناقص کے قیدوں کی, تو یہ سیدھا سیدھا ورب ہے. پہلے تو مصدر تھا عقل عین کاف لام, جس کا معنی کیا تھا؟ عقل کرنا. نو, وہ حمزے کے ساتھ ہے عقل. تو عقل اور عقل ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو کھائیں پئیں تو عقل آئے گی نا. تو وہ عقل ہے, یہ عقل ہے عین کے ساتھ, اس کا معنی یہ عقل ہے جو انسان سمجھتا کرتا ہے. وہ حمزے کے ساتھ ہے جی, اور کاف بھی اس میں دوسرا ہے, وہ کاف جو اس میں کلرک والا کاف ہے. تو کلرک نیک نام ہے نا جی دنیا میں, اس لیے وہ ان کا کاف ہے جی. عقلہ کی گردان طلب ہے. عقلا عقلا عقلو عقلت عقلتا عقلنا عقلتا عقلتما عقلتم عقلتی عقلتما عقلتنا عقلنو عقلتو عقلتو عقلنا. تو یہ فعل ماضی ہے جی ماشاءاللہ, یہ بھی ہماری گردان جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو فعل ماضی یعنی پرفیکٹ ورب کے جو سانچے ہیں وہ الحمدللہ کچھ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو آج انشاءاللہ گرامر کی ایک اور کلاس ہم کریں گے اس کے بعد. تو یہ اہل کتاب کی 75 نمبر آیت میں ایک ان کی عادت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اہل کتاب میں سے یہودیوں کی ایک دوسری بری عادت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس صورت کے نزول کے زمانہ میں ہی حضور کے سامنے رکھا جا رہا ہے. آج میرے اور آپ کے لیے یہ تعلیمات مشعل راہ بن سکتی ہیں اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں. تو کرتے کیا تھے کہ یہودی جب مسلمانوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ منافق جب کہتے تھے تو یہودیوں کے اندر بھی منافق تھے, وہ مسلمانوں کی بگڑی ہوئی شکل تھے جو ہم نے پہلے پڑھا, اور یہ یہودیوں کے منافق ہیں. تو یہودیوں کے جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں, اور جب یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, اور ان کو صرف ہم جو ہے نا وہ بس باتوں میں لگائے رکھتے ہیں. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم بھی اہل کتاب کے اس رویے سے اویئر رہنا, کہیں تمہیں بھی تو یہ چیٹ نہیں کر رہے. اور واقعی پھر اہل کتاب نے مسلمانوں کو چیٹ کیا. غزوہ بدر میں تو مسلمان فاتح ٹھہرے, غزوہ احد اور خندق میں, احد میں منافقین الگ ہوئے, اور خندق میں جب مسلمان بارڈر پہ لڑنے کے لیے گئے مدینہ طیبہ کے فرنٹ پہ, تو پیچھے اہل کتابوں یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا تھا کہ کوئی بھی حملہ کرے گا تو مل کے دفاع کریں گے. لیکن اب یہودی جو ہیں انہوں نے دھوکہ کیا. تو حضور جب غزوہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو, ان کے 3 قبائل تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقاع, ان کو جلا وطن کر دیا کچھ قبائل کو. وہ خیبر میں جا بسے, پھر خیبر بعد میں فتح ہوا. تو یہ دیکھیں کتنی حقیقت والی باتیں ہیں, ریئلسٹک اپروچ ہے قرآن کی جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی, آگاہ کیا گیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, واو کا معنی جی, اور اذا جب لقو, لاکے یہ یل کا, ہم اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں ملاقات کرنا. وَإِذَا لَقُوا, جب وہ ملاقات کرتے ہیں, الَّذِينَ, ان سے جو آمنو, ایمان لائے, قالو, کہتے ہم آمنا, ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا, اور جب اکیلے ہوتے, بعضهم, ان میں سے کچھ لوگ, إِلَى بَعْضٍ, بعض کے پاس, تو قالو, کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, کیا تحدثون, تم بیان کرتے ہو, ہم انہیں, بما فتح اللہ, جس کی وجہ سے فتح دیتا ہے اللہ یا کھول دیا ہے اللہ نے, علیکم, تم پر. تو تم انہیں جا کے اپنی باتیں بتا دیتے ہو, ملا نہ کرو ان سے, ان کو اپنی اندر کی باتیں نہ بتایا کرو. لیحاجوکم, ورنہ ہوگا کیا, وہ تمہارے خلاف دلیلیں بنا لیں گے. دیکھیں نا جی, یہ ہے ساز باز عالمی طاقتوں کی کہ وہ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ پھر دوسروں کے بارے میں گفتگو کس طرح کی کرتے ہیں. تو وہ آپس میں جب بیٹھتے تو کہتے اے یہودیو, تم مسلمانوں سے جا کے ملتے ہو, اپنا کو ویک پوائنٹ انہیں دے بیٹھے تو کل وہ تمہارے اوپر ہی چڑھ دوڑیں گے, لہٰذا تم مسلمانوں کے پاس جایا ہی نہ کرو. لیحاجوکم, یہ ان کا جملہ ہے تاکہ وہ دلیل بنائیں تمہارے خلاف, بہی, اس کو, عند ربکم, تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. تو وہ ان کو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تم تو اللہ کو بھی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہو, تو اللہ تو جانتا ہے نا جو وہ کر رہے ہیں. اولا یعلمون, کیا نہیں یہ لوگ جانتے, ان اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالی, یعلم, جانتا ہے, ما یسرون, جو کچھ وہ چھپاتے ہیں, وما یعلنون, جو ظاہر کرتے ہیں.
یہ میرا خیال ہے آج کے دور میں جو مسلمانوں کے حالات ہو چکے ہیں، عالمی طاقتوں نے اور غیر مسلموں نے جو کچھ کیا ہے قرضوں کی شکل میں اور کمزور کر کے مسلم کنٹریز کو، وہاں کتنی تسلی دے رہی ہے یہ آیت ہمیں کہ اللہ فرما رہا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ چلیں کسی کو دھوکہ تو دے دیں گے، اللہ تو جانتا ہے جو کوئی چھپا رہا ہے۔ تو ہمارا اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے، ہمارا یہ یقین پختہ ہو جائے تو میرا خیال ہے اللہ ہمیں پھر بھی غزوہ بدر جیسی فتوحات عطا فرما سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ آسمانی کتابوں کے ساتھ کچھ رویہ تھا، جیسے آج مسلمانوں کے رویے بڑے نرم ہو چکے ہیں۔ قرآن جو ہے اس کے بارے میں ہماری خواہشات تو یوں ہیں کہ یہ کوئی بندہ مر جائے تو پڑھیں تو بخشش ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ پڑھ کے دینے کا بھی بڑا رواج ہے، میرا فلاں بندہ فوت ہو گیا جی مجھے کچھ قرآن پڑھے ہوئے دے دیں۔ تو یہ جو قرآن کے ساتھ قرآن کے مقصد سے ہٹ کے ہمارے رویے ہیں، یہ اہل کتاب کے بھی رویے تھے۔ اہل کتاب بھی کچھ وہ تھے جو کتاب پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ اب میں ایک اسیسمنٹ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو ہم رمضان کے علاوہ قرآن پڑھتے ہی کوئی نہیں موسٹلی، اور پھر جو پڑھتے ہیں پھر وہ اگلا سٹیپ انہیں نہیں سمجھنا نہیں آتا، اور جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں پھر اگلی چیزوں میں وہ کمزوری ہے۔ تو اہل کتاب کے اس رویے کی جھلک ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ ان کی طرح نہ ہونا، وہ تو اپنے خود ساختہ خیالات کو ہی انہوں نے کتاب اور قرآن بنا لیا تھا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، واو کا معنی اور منہم بعض ان میں سے، منہم بعض ان میں سے، یہ بعض کس کا معنی ہے جی؟ من اپنے مفہوم کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، یعنی تھوڑوں کے معنوں میں استعمال کرتا ہے، تبعیض کے لیے آتا ہے۔ ومنہم، اور ان اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں امیون، جو کون ہیں؟ ان پڑھ ہیں۔ تو لا یعلمون، نہیں جانتے وہ، الکتابہ کتاب کو، الا امانیہ، سوائے امانیہ، اپنے جو سیلف آرگنائزڈ ان کی تھاٹس ہیں ان کے علاوہ وہ کتاب کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جو ذہن میں آیا ہے یہ کتاب بہت اعلیٰ ہے، ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، گلے سے لگانا ہے، جیسے ہم اپنے طاق میں روشن دان میں رکھتے ہیں، اور اپنا کوئی مشکل پیش آئے تو 50-60 قرآن مسجد میں بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ وہی رویہ ہے کہ جو اپنا تصور بنا لیا اپنی آسمانی کتابوں کے بارے میں، وہی کچھ ان کا بھی تھا، اور الامان والحفیظ مسلمانوں کا حال بھی آج یہی کچھ ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، واو کا معنی حالانکہ، اور ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون، یہ تو ان کا گمان ہے اپنا، جیسے ہمارا گمان ہے نا جی کہ کو مر جائیں تو سورہ تبارک الذی پڑھیں قبر پہ تو ہم کہیں گے بخشا جائے گا، یہ گمان ہے، ٹھیک ہے، حضور کی حدیث بھی ہے، لیکن یہ کتاب تو زندہ لوگوں کی زندہ کتاب ہے، اس کے مطابق تو اپنا لائف سٹائل بناؤ۔ قبر پہ پڑھو گے ثواب تب بھی ہوگا، لیکن اپنے سیلف آرگنائز جو ایک ایموشنل تھاٹس ہیں ان سے ہٹ کر ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی قرآن کو دیکھا جائے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اس سے اگلا گروہ ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ وہ ہے جو کتاب کو پڑھنا ہی نہیں جانتا، اور دوسرا وہ ہے جو ان کے علماء ہیں، پڑھنا جانتے ہیں لیکن لوگوں کی مرضی کے مطابق ان کو فتوے دیتے ہیں، جو کوئی لکھنے کے لیے آ جائے جی لکھ دیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، تو اہل کتاب ان کو بڑا معتبر جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس لے کر آئے اہل کتاب کہ یہ ایک مرد اور عورت جو ہیں یہ ایک برائی میں ملوث ہوئے ہیں، تو ان کو سزا دیں۔ حضور نے فرمایا بھئی ہماری کتاب میں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو سٹوننگ کر دی جائے، رجم کر دیا جائے۔ تو وہ حضور نے پوچھا کہ تمہاری کتابوں میں اہل کتاب یہودیوں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہاں یہ لکھا ہے کہ اس کو گدھے کے اوپر بٹھائیں اور 2-4 گلیاں پھرا دیں تو بس یہ ان کی سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر حضور نے ان کے ایک ٹیچر اور مدرس کو بلایا، اس کو کہا اپنی کتاب لے کر آؤ۔ تو وہ جب کتاب حضور کے سامنے لایا تو اس نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ لیا جہاں پہ واقعی سزا لکھی ہوئی تھی، اور حضور کو دوسرا صفحہ پڑھانے لگا کہ حضور یہ دیکھیے یہ ہماری سزا لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا حضور اس کا ہاتھ اٹھا کے دیکھیں تو تورات میں اصل حکم تو وہ لکھا ہوا ہے جس کو یہ چھپا رہا ہے۔ تو یوں وہ اپنی آسمانی کتابوں کے احکامات کو چھپا لیتے تھے۔ تو آج مسلمان چھپاتے نہیں بھی تو کتاب کو تعلق ہی کوئی نہیں رکھا ہوا کسی نے کسی کے ساتھ، حالانکہ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے آئین اور آرڈیننس کی ہر دفعہ حالات اور واقعات کے مطابق گریجولی اسلامائزیشن کی جائے گی اور اس کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ انٹرسٹ اور سود کے بارے میں کتنی سخت تعلیمات ہیں اسلام کی، لیکن آج رائج ہے۔ ہمارا کوئی کام انٹرسٹ بیس تھیوری کے بغیر ہوتا نہیں،
بینکنگ کا نظام دیکھ لیں، معاشرے میں باہر نکل کے دیکھ لیں، تو یہ وہی بربادیاں ہیں جو اہل کتاب کے لیے تھیں اور وہ برباد ہوئے. آج مسلمان اسی روش کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ دو گروہ ہیں جی. آیت نمبر 78 میں اہل کتاب کے جو عوام الناس ہیں ان کا حال بیان ہوا کہ یہ تو کتاب پڑھنا ہی کوئی نہیں جانتے، اور جو عالم ہیں وہ جو ہیں وہ سونے پہ سہاگا ہیں، وہ اپنی مرضی کے احکامات لوگوں کو لکھ کے دیتے ہیں. جیسے اللہ معاف کرے آج ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں تو ممبر رسول پہ بیٹھنے والے لوگ قرآن اور حدیث کم کوٹ کرتے ہیں، واقعات پہ پورا ہمارا دین جو ہے وہ بھرا پڑا ہے. اور پھر لوگ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے، قرآن و سنت بیان کریں تو بیٹھے رہتے ہیں، نعرے اور ویلیں اور پیسے، تو وہ تو اپنی وہ لچھے دار تقریروں پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک مزاج بن چکا ہے امت کا، یہ بڑا جو ہے وہ آنے والے وقت میں بڑا نقصان دے گا. اس نے اب تک بھی ہمیں بہت جو ہے وہ برباد کیا ہے. تو یہ ذرا ان کے لیے فویلن، اللہ فرما رہا ہے یہ جو عالم ہیں یہ تو زیادہ بے وقوف ہیں. فویلن، فا کا معنی پس ویلن ہلاکت ہے. تو یہ ویلن ناؤن ہے کیونکہ یہ گرین ہے، لیکن ویلن کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ویل کا معنی، یہ ویل دوزخ کا ایک گڑھا بھی ہے، اس کا نام ہی ویل ہے. او آگے آپ جائیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہاں بھی ویل ہے. تو ویل کا معنی ہلاکت ہے، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ ویل دوزخ کا ایک گڑھا ہے. جو اللہ کی کتابوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ان کا انجام وہ گڑھا ہے، اور وہ گڑھا ہی یہاں ذکر کیا گیا ہے. فویل پس دوزخ کا گڑھا ہے، یعنی ہلاکت ہے. للذین، ان کے لیے جو یہ لام جو ہے یہ پارٹیکل ہے، پریپوزیشن ہے، اور الذین جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن ہے. یکتبون، جو لکھتے ہیں. اس سے بھی ماضی کی گردان ہو سکتی ہے جی، چونکہ مضارع ہم نے ابھی پڑھا نہیں، ہم اس کو چھیڑتے نہیں. کاتبہ، کاتبا، کاتبو، اس سے ہے یکتبو، وہ لکھتے ہیں. الکتابہ، کتاب. بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے. وہ کہ ہلاکت ہے یہودی علماء کے لیے جو کتاب اپنے، اچھا ویسے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھنا باعث برکت ہے. اگر کوئی قلم اور کاغذ لے کر لکھتا ہے کتاب اللہ تو وہ باعث برکت ہے، لیکن اس لکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کا لکھا ہوا نہیں نقل کرتے، کاپی اللہ کے لکھے ہوئے کو نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کی اس کے اندر ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں. ثم، پھر یقولون، کہتے ہیں. ھذا، یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے. اور یہی کرسچینٹی میں ہوا، جب دین محدود ہو کے رہ گیا راہب تک اور پوپ تک، عوام الناس ان کے مرہون منت رہ گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو چرچ ہے اور اسٹیٹ ہے ان دونوں کا نظام الگ ہے. اور یہ اب ہم تو بہت ہی دین سے دور ہیں، لیکن ہماری بھی اسٹیٹ اور جو ریاست ہے یہ قرآن ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمارا نظام حیات کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ اسی ڈگر پہ چلی ہوئی ہیں چیزیں. اور اس کے بعد ہی کرسچینٹی کے اندر جو ہے وہ جدت آئی، اور جو نئی ان کی چیزیں ہیں ان کو وہ لے کر آئے معاشرے میں. تو اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قرآن کو نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اور اس کا محافظ بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو باقی جس اللہ نے جن کو خدمت دی ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کی، انہیں اپنی خدمت پہ، اس کوشش پہ نازاں ہونا چاہیے کہ رب نے ان کو اس کام کے لیے چنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو، لام کا معنی تاکہ، یشترو وہ معاوضہ لیں، بے ہی اس کا، فتویٰ بازی. تو فتویٰ بازی پہ پیسے چلتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کچھ حکومتی علماء ان کے ایسے بھی تھے جو اپنی مرضی کا فتویٰ دیتے تھے، حکمرانوں کی مرضی کا. اور یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ کتنے سال ہو گئے چیزیں یوں ہی چل رہی ہوتی ہیں. اور ہر حکومت کے دست و بازو اور اکبر بادشاہ کے علماء کی طرح لوگ بن جاتے ہیں، ابو الفضل اور فیضی کی طرح، کہ اکبر نے کہا میں شادیاں زیادہ کرنا چاہتا ہوں 4 سے، تو مجھے کوئی اس کا جواز نکال کے دکھاؤ. انہوں نے قرآن سے اکبر کی 18 شادیوں کا جواز ثابت کر دی. تو یہ بھی ہر دور میں علماء اس طریقے سے سامنے رہے ہیں. فویلن، پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس بنا پر جو کاتبت انہوں نے لکھا. کس نے لکھا؟ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے لکھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہلاکت کا اعلان فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، صرف ان کے ہاتھوں کے لکھنے پہ ہی ہلاکت نہیں ہے، جو ارننگ انہوں نے کی ہے وہ بھی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی. واو کا معنی جی. اور ویلن ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں. یعنی قرآن بیچ کر اور آسمانی کتابوں کے احکامات بیچ کر
اس کا معاوضہ یوں کھانا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہلاکت کا اعلان فرما رہا ہے۔ اچھا، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اس کا معاوضہ لیتا ہے، جیسے تراویح میں معاوضہ عموماً علماء کو اور قاری صاحبان کو دیا جاتا ہے، یا ایک بندہ ٹیچر ہے مدرسہ میں اور وہ کچھ معاوضہ لیتا ہے، تو یہ آخری جملے میں وہ بھی تو نہیں آتا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس میں جو وہ کماتے ہیں۔ تو قرآن کو ذریعہ معاش بنانا کہیں ناجائز تو نہیں، تو یہاں پر بھی ہمارے بزرگوں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ یہ جو معاوضہ ہے یہ قرآن کا بدلہ سمجھ کے نہ لیا جائے نہ دیا جائے۔ اگر کوئی تراویح اس لیے سنائے کہ مجھے اس کے بدلے میں پیسے ملیں گے، اور اذان اس لیے پڑھے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا اور میں اپوائنٹڈ ہوں، تو یہ شریعت میں جائز نہیں۔ لیکن اس کی نیت یہ کی جائے کہ یہ جو اپنی سروسز اور ٹائم وہ سپینڈ کر رہا ہے، اگر یہ کہیں باہر کرتا تو وہ ارن کر لیتا، تو یہاں پر اس کی اگر خدمت کر لی جائے اس کے ٹائم کا معاوضہ، تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ لہٰذا جو اذانوں سے، تراویحوں سے اور قرآن پڑھ کے مدارس میں، مساجد میں کچھ ان کو تنخواہیں اور معاوضہ جات ملتے ہیں، وہاں نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ تنخواہ نہیں لے رہے بلکہ یہ جو کر رہے ہیں یہ خدمت ہے۔ اور انتظامیہ کو اور ان لوگوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ علماء کو، قراء حضرات کو اپنا ملازم نہ سمجھیں، بلکہ ان کو ان کی ڈگنیٹی اور وقار کا خیال رکھیں۔ ایک اور جو برائی تھی اہل کتاب کی اور جو خام خیالی تھی وہ یہ تھی کہ ہم دنیا میں جو مرضی ہے کر لیں، ہم نے دوزخ میں جانا ہی کوئی نہیں۔ اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ہم چلے بھی گئے دوزخ میں تو صرف 40 ڈیز کے لیے جائیں گے، 40 دنوں کے لیے، تو پھر نکل آئیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے تم نے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے مجھ سے، میں نے تمہیں کو سٹیمپ لگا کے دی ہے کہ میں تمہیں بخش دوں گا، تم غلط کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ برا ہی ہے۔ یہ اگلی آیت میں اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ واو کا معنی اور کالو کہتے ہیں، لن تمسنا، لن ہرگز نہیں، یہ وہ پارٹیکل ہے اور وہ لیٹر ہے جو اس میں منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اگلے فعل کو۔ لن تمسا، نہیں چھوئے گی، نا ہمیں، کبھی بھی نہیں چھوئے گی، النارو، آگ، آگ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوئے گی، الا، سوائے، ایام معدودات، چند دن، فیو ڈیز، یعنی روایات میں آتا ہے کہ ان کا موقف تھا کہ 40 دن ہمیں چھوئے گی۔ کیوں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے وہ کتنی راتوں کے لیے گئے تھے؟ 40 ڈیز، 40 لیلہ، تو وہ کہتے تھے کہ جو آسمانی احکام ملے ہیں وہ 40 دنوں کے لیے ملے ہیں، تو 40 دن ہی ہمیں سزا بھی ملے گی۔ تو اللہ رب العزت ان کو یہ فرما رہا ہے، کل محبوب ان کو فرما دو، اتخذتم، کیا اتخذتم، لیا ہے تم نے، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی وعدہ، کوئی پرومس اللہ سے تم نے لیا ہوا ہے، کوئی سٹیمپ شدہ تحریر لے لی ہے اللہ سے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ، اپنے عہد کے۔ کیا تم نے کوئی اللہ سے ایسا وعدہ لیا ہوا ہے؟ ام تقولون، ام، یا، یہ بھی کنجنکشن ہے جی، اور یہ اور کے معنوں میں، او آر، اور یا کے معنوں میں، تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے متعلق، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ اللہ ویریفائی کر رہا ہے کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ دیا ہوا ہے، یا پھر یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے جھوٹ ہی بول رہے ہو، وعدہ کوئی نہیں لیا ہوا۔ کیوں؟ اصول اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے، نیچر اور قدرت کا جو اصول ہے وہ اگلی آیت میں۔ بلا من کسب سیئہ، بلا، کیوں نہیں، ہاں، من، جس نے، جو، کسب، کمائی، سیئہ، برائی، ہاں سن لو اصول قدرت کا کیا ہے اللہ کا، کہ جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، واو کا معنی، اور احاطت، گھیر لیا، بہی، اس کو، خطیئتہ، اس کے گناہ نے، جس نے کوئی گناہ کیا اور گناہ نے اس کو گھیر لیا، یعنی کسی برائی میں ملوث تھا تو وہ برائی در برائی در برائی در برائی، ایک جھوٹ بولنے کے لیے کہتے ہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100۔ یوں ایک غلط قدم زندگی کے سفر میں رکھا تو حرام ہی حرام نکلتا گیا، گناہ ہی گناہ، اور اس نے اس کی زندگی کو جو ہے وہ احاطہ کر لیا۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، فا کا معنی، پس اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخی ہیں۔ یعنی ایک آدھ کو برائی تو اللہ معاف فرما دے، وہ ساری بھی معاف فرما دے، وہ رحیم ہے، لیکن یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کا لائف سٹائل ہی گناہوں سے بھر جائے اور برینڈ اس کی زندگی میں ایسے آ جائیں کہ اللہ رسول کی بات ہی کوئی نہ ہو، آنکھ کھلنے سے رات کو آنکھ بند کرنے تک، پورا دن، پورے 24 گھنٹے، ہفتہ، مہینہ، سال، زندگی ایک برینڈ کے پیچھے گزر جائے، رب رسول پیچھے رہ جائیں،
اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے فاولئک اصحاب النار، یہ کون ہے جی؟ دوزخی ہیں، اور ہم فیہا خالدون، یہ اس میں کتنی دیر رہیں گے؟ ہمیشہ۔ لیکن اگر کوئی ایک آدھ برائی کر لے، کوئی ہلکی پھلکی کہیں زندگی میں ہو ہی جائے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے، وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، وہ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، پھر جب اپنے گناہوں کا وہ خمیازہ بھگت لے گا، پھر رب تعالیٰ اس کو دوزخ جو ہے اس سے آزاد فرما دے گا۔ اور پھر قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں برے لوگوں کے برے انجام کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں اچھے لوگوں کے اچھے انجام کا تذکرہ بھی ہے، تاکہ کوئی ڈس اپوائنٹ نہ ہو۔ تو پیچھے کہا کہ یہ دوزخی ہیں، تو دل دہل گئے، نرم ہو گئے، تو اگلے لوگوں کو مجد جاں فضا سنایا گیا، ہاں ہاں کچھ وہ بھی ہیں جو کون ہیں؟ ترجمہ کیجئے گا جی۔ والذین آمنوا، واو کا معنی جی، اور الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، واو اور کنجنکشن ہے، عملو عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک اصحاب الجنہ، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنہ یہ جنتی ہیں، یہ باغات والے لوگ ہیں، ان کو رب تعالیٰ ایسے ماحول میں رکھے گا کہ جہاں پر نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، درخت ہوں گے، طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھل ہوں گے۔ کیا جنت ان سے چھین لی جائے گی؟ نو، ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جنتی جنت میں پرمننٹ اور دوزخی دوزخ میں پرمننٹ جب چلے جائیں گے، تو پھر حضور کا فرمان ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بڑی گردن والی چیز لائی جائے گی ایسے سامنے، اور پھر اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ موت۔ اب ان کو کہا جائے گا جو جنتی ہیں وہ جنت میں رہیں، اور جو دوزخی ہیں وہ دوزخ میں رہیں، اور صفت کیسی ہو؟ خالدون، یہ ہمیشہ ادھر وہ ہمیشہ ادھر۔ اب موت کو بھی موت ہے، اس کے بعد تمہارے لیے پرمننٹ اللہ کا عذاب ہے یا پھر اللہ کے انعامات ہیں۔ تو یہ الحمدللہ نام رکوع تک 82 نمبر آیت تک بنی اسرائیل کے کچھ اعوال کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ اہل کتاب کے وہ رویے، وہ تھیوریز، وہ ان کا لائف سٹائل، اللہ ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو ہمارا من حیث القوم لائف سٹائل بن چکا ہے، جو طرز زندگی ہم نے اختیار کر لیا ہوا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، وہ بھی کوئی اتنا ٹھیک کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ خالصتاً وہ مزاج جو تو اپنے بندوں سے، نیک بندوں سے چاہتا ہے، ہمیں وہ مزاج عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آگے پھر یہی بنی اسرائیل کی چیزیں چل رہی ہیں، اور 10 کمانڈمنٹس، ایک غالباً اس کے اوپر کو فلم بھی تھی اس طرح کی بنی ہوئی، تو وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو الہامی آسمانی احکامات میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں مشترک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے، اور اہل کتاب کو مسلمانوں کے قریب لایا جا رہا ہے مدنی زندگی میں، تاکہ یہ ایک ہی مشن کے لوگ ہیں اور یہ آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جتنے احباب، بچے، نوجوان، بزرگ، خواتین، بیٹیاں، بہنیں تشریف لائیں، الہ العالمین ان کی اس حاضری کو اور ان کے آنے کو ترجمہ قرآن کی کلاس میں اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ اس کے طفیل ہماری جان، مال، عزت، وقت میں برکت عطا فرما۔ قرآن کی برکات سے، اس نیکی اور خیر اور تقوی کے کام کی برکتوں سے الہ العالمین ہمیں انسانوں، جنوں، شیطانوں، حاسدوں، منافقوں کی بری نگاہ سے محفوظ فرما۔ آفات، بلیات، حوادثات، بیماریوں سے، کرونا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہمارے والدین جو زندہ ہیں، جن کے والدین، ان کو صحت اور ایمان کی سلامتی والی زندگیاں عطا فرما۔ جن کے والدین وصال فرما گئے، ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک فرما، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں پر کوئی ہم آزمائشوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں، خاص اپنے فضل سے، اپنے حبیب مکرم کے توسل سے ہمارے اوپر اپنا خاص فضل اور کرم فرما، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کرونا میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔